به نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. ہماری گفتگو گزشتہ درس میں حمل اور قضایا کے اوپر اور اس کی اقسام کے مورد میں تھی، اور آپ کی خدمت میں قضیہ حملیہ اور شرطیہ بیان کیا گیا. اگرچہ ایک عام طالب علم منطق شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ میں اسے تفصیل سے مطالعہ کرتا ہے، اور شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو فقہ و اصول فقہ کی جہت سے ہی ذکر کیا ہے. اور یہاں پر منطق اگر ہم کلام اور فلسفہ کے عنوان سے دیکھیں تو پھر شیخ رضا مظفر کی جو منطق ہے وہ ہمارے لیے کافی قرار نہیں پائے گی. اس لیے اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو اسے اگلے مرحلے کی منطق ضرور پڑھنی چاہیے. یعنی اگلے مرحلے کی منطق سے مراد ہے خواجہ طوسی و علامہ حلی رحمہم اللہ کی کتابیں، یا اس سے بھی پھر اوپر کی آخری کتاب شمار ہوتی ہے ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب برہان، یا منطق ابن سینا کے نام سے بھی کتاب چھپتی ہے. وہ دقیق اور مزید عمیق کتابیں ہیں. اگر کلام اور فلسفہ کو مد نظر رکھیں تو شیخ رضا مظفر کی علماء کرام کے مطابق منطق کافی نہیں ہے، لیکن اگر فقہ اور اصول فقہ آپ کے پیش نظر ہے فقط، تو شیخ رضا مظفر کی منطق جو ہے وہ آپ کو ایک حد تک، بڑی حد تک فائدہ دے دیتی ہے. اگرچہ اس میں بھی فقہا یہی کہتے ہیں کہ منطق میں آپ کو اجتہادی مرحلہ طے کرنا چاہیے، صاحب نظر ہوں آپ، کیونکہ میتھمیٹیکلی اس میں سارے کے سارے مسائل ہیں، اور انسان عقلی طور پہ جب کوشش اور زحمت کرتا ہے تو وہاں پہ پھر ایک قلبی طور پہ اعتماد حاصل کر لیتا ہے نتائج کے اوپر. یہاں پہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو نتائج حاصل کیے ہیں وہ اپنی نظر کے ہمراہ اس نے نتائج حاصل کیے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں، چونکہ ہم جتنی مقدار پڑھ رہے ہیں یہ اصول فقہ میں بھی بیان ہوئی ہے منطق، اور یہ منطق اتنی مقدار کی فلسفہ اور کلام کی ضمنی مباحث میں بھی آ جاتی ہے، لہذا ہم انہیں تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. جیسے کل آپ نے دیکھا کہ قضیہ حملیہ میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ جب قضیہ بنتا ہے تو محمول کو موضوع کے اوپر حمل کیا جاتا ہے. محمول کو موضوع کے اوپر حمل کریں تو یہ حمل تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ان کے درمیان ایک نسبت قائم ہو، یا یہ حمل ہو سکتا ہو، یا ان دونوں کے درمیان ایک سنخیت آپس میں پائی جاتی ہو. پھر ہم نے اس کو بھی جو اہم نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ قضیہ حملیہ موجبہ اور سالبہ ہوتا ہے، یعنی قضیہ نہ کہ جزائے قضیہ. اس کے اوپر تھوڑا ہمارا ٹائم لگ گیا، اور یہ ممکن ہے کہ آپ لوگوں کی نظر سے تو حتماً یہ بحث گزری ہوگی، لیکن حساسیت کو آپ ادھر پیدا کریں کہ اگر آپ ادات نفی یا ادات سلبی جیسے لا ہے، ما ہے، آپ پورے قضیے کی آغاز میں یا قضیے کے اوپر، بے شک قضیے کا آغاز نہ ہو، جیسے آپ کہتے ہیں زید لیس بقائم، لیسا اگرچہ درمیان میں آ رہا ہے لیکن یہ لیسا قضیے پہ داخل ہے، جزائے قضیہ پہ داخل نہیں ہے. یہ آپ کو دقت کر کے، عربی میں ہر زبان کی اپنی دقتیں ہیں یہاں پر، لیکن یہ منطق ہمیں آگے بات بتاتی ہے کہ بعض اوقات قضیہ کی تشکیل پانے کے بعد حرف نفی داخل کیا جاتا ہے، یا ادات نفی و سلبی داخل کیا جاتا ہے، اور وہ نسبت کو سلب کر لیتا ہے. محمول کو موضوع کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے اس کی نفی کرتا ہے، اس کو سلب کر لیتا ہے. یہ قضیہ کہلائے گا قضیہ سالبہ. لیکن اگر ایسا ہو کہ قضیے کے اوپر کوئی حرف نفی نہیں داخل، کوئی سلبی ادات داخل نہیں ہے، بلکہ موضوع یا محمول کے جز کی صورت میں ہمارے پاس کوئی حرف نفی یا معنی نفی آ رہا ہے، اس صورت میں جو حمل ہوگا یہ حملیہ ہی کہلائے گا، موجبہ کہلائے گا. مثلا زید غیر عادل، ادھر غیر وہ محمول کا جز ہے، اور یہاں پہ غیر اور زید آپس میں نسبت اندماجی نے آگے ان کو مثل کلمہ واحد بنا دیا ہے، اور ایک محمول غیر عادل کس کے اوپر حمل ہو رہا ہے؟ زید کے اوپر.
غیر عادل زید پر حمل ہو رہا ہے، لہٰذا یہ قضیہ کیا کہلائے گا؟ سالبہ یا موجبہ؟ یہ موجبہ کہلائے گا، کیونکہ قضیے کے اوپر ادات سلب یا ادات نفی داخل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قضیہ شرطیہ بھی وہ موجبہ اور سالبہ بنتا ہے۔ اس کی مثالوں کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ موجبہ یہی ہے کہ جہاں پہ تعلیق کا رشتہ جوڑا جائے شرطیہ متصلہ میں، جہاں پہ تعلیق کا اور توقف کا کہ یہ اس کے اوپر موقوف ہے، اس کا رشتہ اور تعلق جوڑا جائے تو کیا کہلائے گا؟ موجبہ۔ لیکن اگر حرف نفی داخل کر کے آپ اس تعلیق کے رشتے کو کی نفی کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ سالبہ کہلائے گا۔ اسی طریقے سے قضیہ منفصلہ ہے کہ جس کے اندر انفصال و عناد کی نسبت ہے، یعنی وہ بتا رہا ہے کہ یہ دونوں مستقل طور پہ ایک دوسرے سے جدا ہیں، کوئی ان میں آپس میں ربط نہیں ہے۔ العدد اما زوج او فرد، فرد اور زوج ہر دو عدد ہیں لیکن دونوں مستقل اپنی جگہ پر ہیں، انفصال ان میں پایا جاتا ہے۔ یا آپ کہتے ہیں الانسان اما مذکر او مؤنث، اما مذکر او مؤنث۔ یا اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الانسان اما صالح اما غیر صالح، اس طرح سے آپ تفکیک کر سکتے ہیں، کیونکہ منفصلہ کے ذریعے سے اس کے جوانب کو گھیرا جاتا ہے۔ مثلا آپ کہیں گے الکلمۃ اما اسم او فعل او حرف۔ منفصلہ عموماً اس طریقے سے آتا ہے کہ جو شروط کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور اس بیان میں کہ ان کا آپس میں تعلق نہیں ہے۔ اگر شروط بیان مقصود ہو، شروط کا بیان یا قیود کا بیان، اور ان کا آپس میں تعلیق کا تعلق بھی ہو تو منفصلہ بنائیں گے یا متصلہ؟ تعلیق یعنی ایک دوسرے کے اوپر معلق ہے تو یقیناً متصلہ بنائیں گے۔ منفصلہ کب بنایا جاتا ہے؟ جب آپ نے ایک شے کے جوانب کو یا اس کی اقسام کو بیان کرنا ہے اور ان کا آپس میں عناد کا تعلق ہے، انفصال ہے، مستقل ہے، ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سلب بھی ہو سکتا ہے، لیس ان یکون العدد اما واحدا او اثنین، ایسا نہیں ہے کہ عدد ایک ہو یا دو ہو، تین بھی ہو سکتا ہے، چار بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح، یہاں پہ آپ نے پورے قضیہ منفصلہ پہ دیکھیں لیسا داخلی۔ منفصلہ اپنے وجود میں متعدد قضائے حملیہ ہوتے ہیں، مثلا الکلمۃ اما اسم او فعل او حرف، تو یہاں پہ تین قضیے حملیہ ہیں، الکلمۃ اسم، الکلمۃ فعل، الکلمۃ حرف۔ منفصلہ کی علامت یہ ہے کہ آپ اس سے الگ فوراً قضیے بنا سکتے ہیں اور معنی ٹھیک رہے گا، لیکن متصلہ میں اتصال ہٹا دیں تو معنی تبدیل ہو جائے گا آپ کا۔ واضح؟ اس لیے منفصلہ کے استعمال کو بھی ہمیں دقت کرنی چاہیے، چونکہ علم فقہ میں ہر دو کا بیان ہوتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ آج ہم ایک اور اہم بحث میں داخل ہوں گے کہ قضیہ ذہنیہ یا خارجیہ یا حقیقیہ ہے، یہاں سے علم فقہ کا آغاز ہو جاتا ہے یا اصول فقہ کا آغاز ہوتا ہے۔ خوب آپ نے اس چیز کو ملاحظہ کیا کہ قضیہ کے پہلے جز کو کہتے ہیں حملیہ میں موضوع، دوسرے جز کو کہتے ہیں محمول، اور درمیان میں نسبت یا ربط کہتے ہیں۔ یہ ہمیں در حقیقت شیخ رضا مظفر کی منطق سے پہلے بھی خلاصۃ المنطق یا اس طرح کتاب پڑھائی جاتی ہے، لیکن طالب علم کی بہت توجہ نہیں جاتی، چونکہ تصور اور تصدیق کے علاوہ منطق کچھ نہیں ہے، وہ اسی سے چلے گی۔ تصدیق ہمیشہ قضیہ کی صورت میں ہے، بدون قضیہ تصدیق نہیں ہوتی۔ اب ہم نے کلیات خمس 9 جنس فصل پڑھے ہیں، اس میں ذاتی اور عرضی پڑھا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ابھی یہ بحث آئے گی ہماری دوبارہ، اس لیے یہ میں تکرار کر رہا ہوں۔ کلیات خمس میں جو ذاتی اور عرضی ہے اس کی تعریف کیا ذاتی کی، وہ محمول، وہ محمول، ادھر آغاز کیا ہوتا ہے المحمول الذی، صحیح ہے، جو ذات کے اجزاء میں سے مثلا، اور عرضی کے وہ محمول جو خارج از ذات ہے، موضوعی کا ادھر کیا کہا ہے محمول۔ بس جب بھی ہم ذاتی کہتے ہیں تو وہ قضیے میں کیا بن رہا ہوتا ہے، جب بھی عارضی کہتے ہیں وہ کیا بن رہا ہوتا ہے قضیے میں محمول۔ محمول دیکھیں ادھر سے اس لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ قضیہ حملیہ کے اجزاء پہ آپ کی توجہ اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ – 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 3  – – – – – – – – –    ہمارے سامنے یہ بات آئے کہ علوم میں کیونکہ 3
یہاں پہ نا ہمارے پاس اجزاء ہیں، موضوع، محمول اور نسبت ہے۔ اب منطق جسے زیادہ مد نظر رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نسبت سے بہت بحث کرتی ہے قضیے میں، موجہات کی بحث آئے گی، مواد کی بحث آئے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے محمول علوم عقلیہ میں مہم ہوتا ہے، کیونکہ محمول جو ہے وہ موضوع پر حمل کیا جا رہا ہے۔ فلسفے میں بھی وجود محمولی کی بحث آ جاتی ہے، درست؟ اچھا، علم فقہ اور اصول میں ہے کہ موضوع اور اہمیت کا حامل ہوتا ہے، چونکہ محمول تو آپ کو پتہ ہے احکام شرعیہ ہیں، ان احکام شرعیہ کا تعلق موضوع سے قائم ہوتا ہے۔ اب موضوع ہمارے پاس متحقق ہوگا تو حکم اس کی پر جاری ہوتا ہے، بھی یہ بحث آئے گی۔ لہٰذا فقہ اور اصول فقہ میں مہم ویسے محمول بھی ہے، موضوع بھی ہے، لیکن یہ جو ہم آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے بحث، وہ کس اعتبار سے ہے؟ وہ محمول کے، موضوع کے اعتبار سے، موضوع کے۔ چونکہ فقہ میں جتنے بھی آپ قضایا بنائیں گے، محمول عموماً کیا اس میں وارد ہوتا ہے؟ وہ احکام شرعیہ بنتے ہیں، یعنی وجوب ہے، استحباب ہے، اباحہ ہے، حرمت ہے، کراہت ہے، یا اس طرح سے دیگر جو احکام آپ کے پاس وضعی آ جاتے ہیں، وہ عموماً قرار پاتے ہیں۔ لیکن موضوع کیا چیز قرار پائیں گی؟ وہ ہمیشہ اشیاء قرار پاتی ہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم ہوا جاتا ہے، اور اس کو پھر انجام دینے کا یا اس سے منع کرنے کا مطالبہ مکلف سے کیا جاتا ہے۔ خوب ابھی ہم اس کا اپنی جگہ پہ جائزہ لیں گے۔ ہمیں یہاں پہ یہ پتہ لگ گیا کہ قضیہ حملیہ کے کتنے اجزاء ہیں جو معروف نظریہ ہے۔ ہاں، پہلا موضوع، دوسرا محمول، اور پھر ان دونوں کے درمیان نسبت ہے۔ قضیہ شرطیہ متصلہ کے کتنے اجزاء ہیں؟ وہ بھی تین ہیں، تین۔ پہلا کیا ہے؟ مقدم، دوسرا تالی، اور تیسرا ان کے درمیان اتصال سے کیا مراد ہے؟ رشتہ تعلیق، ایک دوسرے پر موقوف ہے، ایک دوسرے پر موقوف ہے۔ اگر ان میں سے ایک نہیں ہوا تو نہ، اگر ان میں سے شرط نہیں ہے، لازم ہے شرط ختم ہو جائے تو وہ مشروط بھی چلا جائے گا۔ شرط اور جزا کہتے ہیں نا، تو شرط کیا تالی بنتی ہے؟ مقدم بنتی ہے، صحیح ہے؟ مثلا انجاز اذا اشرقت الشمس، آپ تکوینی مثال لائیں تو آسان ہے، پھر آپ فقہ میں داخل۔ اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، تو اگر شروق شمس ختم کر دیں تو نہار بھی آپ کے پاس نہیں قائم رہے گا۔ اسے کہتے ہیں کہ تعلیق کا رشتہ تعلیق۔ ابھی ہم اس کو ایک اور انداز میں بھی انشاءاللہ تعالی آگے دیکھیں گے۔ اور منفصلہ میں کیا ہے ہمارے پاس؟ اس میں بھی یہی ہے کہ اطراف مقدم اور تالی ہیں، لیکن رشتہ کیا ہے؟ اناد، انفصال، یعنی یہ آپس میں جڑ نہیں سکتے، متباین ہے۔ عموماً جب بھی آپ نے اقسام بیان کرنی ہے نا کسی چیز کی، اس کی زبان کیا ہوتی ہے؟ قضیہ منفصلہ۔ جب بھی اقسام، چونکہ اقسام آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہوتی ہیں؟ متباین ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا مقسم جسے تقسیم کریں، جیسے کلمہ، اور اسم فعل حرف یہ قسم ہے جس کی جماعتی ہے اقسام، اور اس عمل کو کہتے ہیں تقسیم۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں منطق میں جزء اول میں کہ اس میں وارد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان ساری کی ساری اس دنیا میں اکثر کام تقسیم کے عمل سے انجام دے رہا ہے۔ اپنے اوقات کو تقسیم کرتا ہے، اپنے اشیاء جو استعمال کیے انہیں تقسیم کرتا ہے۔ تقسیم کے عمل سے انسان برنامہ ریزی کرتا ہے۔ اس لیے جو منظم تقسیم بندی نہیں جانتا، وہ اس کا مطلب ہے کہ ذہن سے کام نہیں لیتا، عقل سے کام نہیں لیتا۔ عقل آتی ہے جو ایک منظم تقسیم بندی آپ کو کراتی ہے۔ جتنے آپ برنامے بناتے ہیں، جتنے آپ اپنے امور منظم کرتے ہیں، وہ عمل تقسیم سے ہیں۔ البتہ تقسیم پھر بیان کیا گیا، تقسیم کی اقسام ہے۔ تقسیم حقیقی میں اقسام ایک دوسرے کے ہمیشہ مباین ہیں، قابل جمع نہیں ہیں۔ آپ نے جب بھی اقسام کو بیان کرنا ہے تو اس کو کس طرح سے بیان کریں گے؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ، نہ کہ متصلہ۔
احسنت، یعنی جیسے الموجود اما واجب اما ممکن، یہ کون سا قضیہ بن گیا؟ منفصلہ۔ منفصلہ کی اہمیت کافی زیادہ ہے، پھر یہاں پہ اب ہم مزید اس میں وارد نہیں ہوں گے، چونکہ شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علم فقہ کے اعتبار سے اس کو بیان کیا ہے ڈائریکٹ۔ اب ہم دیکھیں ادھر ایک اور اہم چیز، بہرحال آپ نے یہ تو دیکھ لیا موجبہ اور سالبہ، اسی طرح کلیہ اور جزیہ بھی بنتا ہے، صحیح ہے، لیکن کلیہ اور جزیہ کس اعتبار سے بنتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک قدم ابھی آگے بڑھنا پڑے گا۔ ابھی تک موجبہ سالبہ تو حل ہو گیا ہمارے پاس، توجہ کریں ادھر۔ اب آپ کے پاس اگر قضیے کے جو اجزاء ہیں وہ ہے موضوع، محمول، نسبت، آپ کے پاس ان تینوں کے ذریعے سے تقسیمات بن سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ موضوع کو لے کے صرف قضیے میں موضوع کو مد نظر رکھیں، چند قسمیں آ جائیں گی، قضیے میں فقط محمول کو مد نظر رکھیں، چند قسم، جیسے ہم نے گزشتہ دروس میں اشارتاً پڑھا ہے، اس کی صحیح بحث آتی ہے فلسفہ اسلامی میں کہ محمول اما سمیمہ او دمیمہ، یا سمیمہ ہوتا ہے یا دمیمہ ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے کلیات خمس میں ابھی آپ نے دیکھا کہ محمول کیا ہوتا ہے، اما ذاتی او عرضی، صحیح، پھر الذاتی اما جنس او فصل او نوع، چونکہ نوع ان دونوں کا حساب کتاب ہے، جنس و فصل آپس میں ملیں تو کیا برآمد ہوتا ہے؟ نوع نتیجہ ہے جنس اور فصل کا، یعنی جب نوع ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جنس اور فصل ہے، لیکن اگر خالی جنس ہو تو نوع ہوگی، خالی فصل ہو نہیں ہوتی، جنس اور فصل آپس میں تعلق پیدا کریں۔ خوب، یہاں پہ چونکہ اصول فقہ اور علم فقہ میں ہمارے پیش نظر موضوع ہوتا ہے، کیونکہ حکم لگ رہا ہے نا، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا علم فقہ کس اعتبار سے دیکھے گا اور اصول فقہ حکم لگنے، محمول کو نسبت کی جہت سے نہیں دیکھے گا، محمول جو ہے وہ حکم لگ رہا ہے اس کے اوپر، اس جہت سے دیکھتا ہے۔ آپ فلسفہ اسلامی میں یا کلام اسلامی میں آ جائیں، وہاں پر نسبت پیش نظر ہماری ہوتی ہے، ربط پیش نظر ہے، سنخیت پیش نظر ہے، حکم پیش نظر، ممکن ہے کہ کلمہ حکم استعمال نہ کر رہے ہوں، لیکن آپ اصول فقہ کی کتابوں میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ حکم، یعنی حکم فی ہے کہ اس میں یہ حکم لگایا گیا ہے، صحیح ہے، یعنی محمول وہ ہے کہ جس کو المحکوم، جس کا حکم لگایا، جس پر حکم لگایا گیا وہ محکوم علیہ ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ محکوم علیہ کون کہلائے گا؟ موضوع ہوگا جس پر حکم لگایا، جس کو آپ حکم لگا رہے ہیں جس کا، وہ محمول ہے۔ آئے اب ہم اقسام موضوع، قضیے میں فقط موضوع کے اعتبار سے، یعنی قاعدتاً تو ان سب اجزاء کے اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں، مثلا اگر آپ کے پاس ایک ہے موضوع، دوسرا ہے محمول، تیسرا ہے آپ کے پاس نسبت، آپ ان تینوں کے اعتبار سے گفتگو کو جاری کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے محمول کے حوالے سے ایک بحث پڑھی کہ محمول بالسمیمہ اور یا محمول بالضمیمہ، صحیح ہے، یا نسبت آپ نے دیکھی کہ اندماجی ہے یا غیر اندماجی بالفرض، اور بھی آپ اپنے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس شعبے کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جہت سے آپ ان کی تقسیم اپنے مطابق کر سکتے ہیں۔ مثلا موضوع، محمول، نسبت، یہ میڈیکل میں بھی جاری ہوگا یا نہیں؟ اس کے اندر بھی جو مسائل ہیں وہ بتائیں گے، مثلا الجسم اما صحیح او سقیم، سقیم یعنی مریض، صحیح ہے، یا سالم او ناقص، اب ادھر بھی وہی قضیے بن رہے ہیں ہمارے پاس۔ اب یہاں پہ وہ کہے گا کہ میں محمول کے اعتبار سے بحث کروں گا، موضوع کے اعتبار سے نہیں، صحیح ہے، کیونکہ جسم تو ہے، جسم انسانی پتہ ہے، لیکن وہ جب محمول تبدیل ہو رہے ہیں، یہ جسم کے اوپر حالتیں مختلف طاری ہو رہی ہیں، ممکن ہے وہ محمول کو اپنے مطابق تقسیم کرے، اسی طرح ممکن ہے کوئی علم وہ موضوع کو اپنے مطابق تقسیم کرے، لہذا جو ہم منطق میں موضوع اور محمول کی تقسیم پڑھ رہے ہیں وہ اپنے ہدف کے مطابق پڑھ رہے ہیں جو ہمارے پیش نظر ہے،
خوب ہمارے پیش نظر موضوع کی کیا تقسیم ہے؟ بے اعتبار ہے. اب ہم پڑھیں گے اقسام قضیہ بے اعتبار موضوع. موضوع کے اعتبار سے اقسام قضیہ بے اعتبار مثلا محمول، اقسام قضیہ بے اعتبار نسبت، اقسام قضیہ بے اعتبار موضوع. آپ عقلی طور پہ فرض کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پتہ لگے گا کہ موضوع کے اعتبار سے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو 4 آپ کے پاس قسمیں آتی ہیں، یا شخصیہ ہے، یا طبیعیہ ہے، یا محملہ ہے، یا محصورہ ہے. صحیح ہے؟ موضوع یا شخصیہ ہے، یا طبیعیہ ہے، یا محملہ ہے، یا محصورہ ہے. محصورہ ہو تو پھر یا کلیہ ہے، قضیہ کلیہ، یا جزئیہ ہے. ہمارے پیش نظر علوم میں نہ شخصیہ ہے، نہ طبیعیہ، نہ محملہ، فقط محصورہ ہے ہمارے پیش نظر، اور کوئی پیش نظر ہمارے نہیں ہے. میں تیزی سے ان کی مختصر سی تعریف بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں موضوع جو ہے وہ ایک مفہوم کلی ہوگا یا نہیں، لیکن مفہوم جزئی بھی ہو سکتا ہے یا نہیں. موضوع اپنے طور پہ مفہوم جزئی ہونے کا تو ہو سکتا ہے. اگر مفہوم جزئی ہو اسے کہتے ہیں شخصیہ. صحیح ہے؟ یعنی اس کا ایک سے اوپر انطباق نہ ہو رہا ہو. بس محصورہ ہمارے پاس پیش نظر چونکہ فقط ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن قضیہ، شخصیہ، طبیعیہ، محملہ اور محصورہ ہے. جب بھی ہمارے پاس جزئی ہو، موضوع کیا ہو؟ جزئی، تو اس صورت میں کیا کہلائے گا؟ قضیہ. زید قائم کون سا قضیہ؟ جزئی. کیوں ہے؟ شخصیہ. احسن. کیوں؟ موضوع کیا ہے؟ یعنی جزئی شے خارج میں کوئی ہوتی ہے یا مفہوم جزئی ہوتا ہے؟ مفہوم کلی اور جزئی ہوتا ہے، یا خارج میں جو اشیاء ہیں وہ کلی اور جزئی ہوتی ہیں؟ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے مطابق کیا آپ کے سامنے تفصیل آتی ہے. یہ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا اور تب بھی عرض کیا تھا. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ جزئی اور کلی مفہوم کی صفت ہے؟ کیونکہ اگر ہم مفہوم کی صفت قرار دیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے فعال میں ذہن میں اگرچہ وہ خارج کی تفسیر ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں گے نہیں خارج میں اشیاء اور موجودات جو ہیں وہ کلی اور جزئی ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ادھر کلی اور جزئی ہے، وہاں سے پھر ایک ہم نے مفہوم اخذ کیا. تو کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ کلی کی تعریف کیا ہے؟ ایک سے زیادہ میں انتباہ ہونے کا صلاحیت رکھتا ہوں. کہ کون منطبق ہو سکے؟ کلی کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں اطمینان سے آپ پہلے کلمات پہ غور کریں نا. آپ کلی کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ کون ایک سے زائد؟ مفہوم آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خارج میں موجود ہوتا، پھر یہاں پہ دیکھیں تعریف کے اوپر غور کریں نا کہ مفہوم کلی و مفہوم جزئی ہوتا ہے. کلی کی تعریف کیا ہے؟ تعریف سے پتہ لگ جاتا ہے وہ کہاں پہ اس کا موطن خارج ہے یا ذہن ہے. کیا تعریف ہے؟ کون وہ؟ یہ جب بھی آپ کہیں گے نا وہ، تو وہ بالکل تعریف کا ہاں وہ مفہوم کلی نہیں ہوگا، وہ مفہوم بس جو ایک سے زیادہ انتباہ ہونے ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ انتباہ ہونے کی صلاحیت ہے. ممکن ہے اس کا کوئی فرد مصداق ہونا لازم ہے، یا ممکن ہے کوئی مصداق نہ ہو، یا ایک مصداق حد اقل ایک تو مصداق ہو. کیا ایسا ہو سکتا ہے بالکل کوئی مصداق نہ ہو؟ عدم کا کوئی مصداق نظر آتا ہے؟ مفہوم کلی ہے جزئی ہے مفہوم عدم؟ کلی میں سے بھی کون سا ہے؟ اولی ہے، منطقی ہے، فلسفی ہے؟ مفہوم فلسفی ہے، وہ کلی ہے.
لہذا کلی کے لیے لازم نہیں ہے کہ اس کے مصادیق خارج میں حتماً ہوں۔ محال کا کہاں پہ ہے مصداق؟ شریک باری تعالیٰ ایک مفہوم کلی ہے یا نہیں؟ خارج میں کہاں ہے مصداق؟ ذہن میں کہاں ہے مصداق اس کا؟ مفہوم ذہن میں، مصداق ذہن میں۔ مصداق اس کا مفہوم ذہن میں ہے نا آپ کے، یعنی مفہوم کلی وہ ہوتا ہے جو صلاحیت رکھے ایک سے زائد کے اوپر منطبق ہونے کی۔ مفہوم جزئی کون ہوتا ہے؟ اس لحاظ جزئی بھی مفہوم ہے، کلی بھی مفہوم ہے۔ تب بھی میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا براہ راست کوئی خارج میں کوئی چیز آپ کہتے ہیں یہ کلی ہے، یہ جزئی ہے، مفہوم کی صفت ہوتی ہے کلی اور جزئی۔ خوب، لیکن مفہوم منطبق ہوتا ہے۔ دوسرا اشکال یہاں پہ یہی آتا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک سے زائد کے اوپر منطبق ہو سکے، انطباق خارج میں تو نہیں ہے نا، یعنی خارج کی ایک چیز دوسری چیز پہ منطبق ہو رہی ہے، یا مفہوم ہے کہ جو مصداق کے اوپر منطبق ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مصداق بعض اوقات ذہنی ہوتا ہے اور بعض اوقات خارجی ہوتا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ خارجی ہو، بعض اوقات مصادیق کیا ہوتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں اجتماع نقیضین محال ہو، یا استحالت و اجتماع نقیضین، کہ آپ نسبت اندماجی کر کے ایک جز بنا لیں، ایک مفہوم۔ اب اس کے مصادیق جو ہیں ہمارے پاس وہ کئی قسم کے قضایا آ سکتے ہیں، صحیح ہے؟ مثال کے طور پہ وجود شریک باری تعالیٰ، یہ ایک اس کا مصداق بن جائے گا یا نہیں؟ یہ مصداق ذہنی ہے یا خارجی ہے؟ وجود تو نہیں ہے نا خارج میں شریک باری تعالیٰ، تو ذہنی ہے۔ خلاصہ کرام، اگر موضوع کیا ہو، جزئی ہو، تو کیا کہلائے گا؟ یہ قضیہ شخصی کہلائے گا۔ اور اب کلی ہو تو تین حالتوں میں سے ایک حالت اس کی اوپر طاری ہوگی۔ موضوع کیا ہو؟ دیکھیں موضوع اور محمول یہ خارج میں ہوتے ہیں یا ذہن میں ہوتے ہیں؟ کیوں ذہن میں ہم نے قرار دیا اسے؟ قضیہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ خارج میں ہوتا ہے یا ذہن میں؟ قضیہ کہاں پر ہوتا ہے؟ خارج میں ہوتا ہے یا ذہن میں ہوتا ہے؟ تو خارج میں کیا ہوتا ہے پھر؟ قضیے کے مصادیق ہوتے ہیں۔ قضیے میں تو تصدیق ہوتی ہے، قضیہ کی کیا ہے؟ قضیہ تصدیق ہوتی ہے نا، تو وہی تصدیق ہوتی ہے نا، اس میں تصدیق کے موارد میں سے نا قضیہ۔ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ منطق ہے، کلیات معقولات ثانویہ منطقیہ، اور پہلے بہت تفصیل سے بہت زیادہ ہمارے اس دروس پہ جس کا سب سے زیادہ تکرار ہوا وہ یہی ہمارا ہے کہ تصور ہے، تصدیق ہے، قضیہ ہے، موضوع ہے، محمول ہے، نسبت ہے، یہ ہمارے ذہن میں ایک مفاہیم ہیں، یہ خارج میں منطبق ہو سکتے ہیں، خارج میں ایک امر کی تصدیق ہو سکتی ہے، لیکن ہوتے کہاں پہ ہیں یہ؟ نہیں اتنا ہم نے تولا نہیں پڑھا نا کہ ذہن میں ایک چیز کیسے منتقل ہوتی ہے جب آپ ایک حقیقت سے دو چار ہوتے ہیں۔ تو اتنا لمبا ہم نے وہ پڑھا سفر، وہ تو ٹھیک ہے حواس یا کسی بھی آلے سے، وہ جب آ جاتی ہے وہ چیز کیا بنتی ہے؟ وہ مفہوم بنتا ہے نا۔ اسی مفہوم میں ایک مفہوم کو دوسرے مفہوم پہ آپ ربط اور تعلق جوڑتے ہیں ذہن میں، ایک کو موضوع کہہ دیتے ہیں، ایک کو محمول، تو موضوع محمول خارج میں کیسے لائیں گے آپ؟ گزشتہ دروس کے اگر آپس میں یا اس کا تکرار کریں مطالب کا یا اس کا مباحثہ کریں، اگر وہ نہیں ہے تو ہم اب برہان میں پہنچ رہے ہیں، وہ تو سارا بے فائدہ ہو جائے گا اگر پچھلی معلومات نہیں ہیں۔ اتنی لمبی ہم نے تمہید اس لیے باندھی کہ آپ وہ برہان تک پہنچ سکیں۔ اب ہم جب پہنچنے والے ہیں تو وہ پچھلی باتیں بھول رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سارے کے سارے علوم ہم نے پہلی یا دوسرا درس ہمارا تھا کہ روش محققانہ اور مقلدانہ، اگر ہم صرف افراد کی بات سنتے رہیں اور علماء کی بات سنتے رہیں اور کسی عالم کی طرف رجحان پیدا کر کے اس کے قول کو اختیار کر لیں، یہ تقلید اس عالم کی ہم نے کی۔ لیکن اگر ہم نے دلیل سے کسی بات کو لیا، یہ تحقیقی ایک روش ہے، تو دلیل قائم کرنے نہیں آئے گی تو کیسے کریں گے؟
اس لیے ہم نے جزئی سے اس کے بعد کلی کی دنیا میں داخل ہوئے اور معقولات کو ہم نے مطالعہ کیا تاکہ کلیات آپ کے لیے روشن ہو جائیں۔ اب کلیات سے بحث کی باری آ رہی ہے تو پیچھے آپ کے ذہن میں بحثیں غائب ہو رہی ہیں، اس لیے اس کو انشاءاللہ کل آپ ضرور تکرار کر کے آئیں، وَإِلَّا یہ بحثیں کیونکہ پرانی ہم نے جتنی گفتگو کی ہے وہ گفتگو ان تمام علوم میں اہم پوائنٹس کو جمع کیا، بس وہ اہم نکات اور پوائنٹس جو ایک لحظے کے لیے بھی ہمارے ذہنوں سے دور نہیں ہونے چاہیے۔ وَإِلَّا ہر موضوع کے اوپر طولانی مباحث ہیں علوم میں، بعض کی مباحث فلسفہ میں ہیں، بعض میں اصول فقہ میں ہیں، بعض کی منطق میں ہیں، لیکن ہم نے سب مباحث کو ترک کیا اور ایک نچوڑ نکالا ہے جو اہم اہم نکات ہیں، ایک برہان اور دلیل کو قائم کرنے کے لیے لازم ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان اہم نکات کو فراموش کر دیں تو پھر تو نہیں برہان سمجھ آئے گی، یعنی ہم پھر اگلا تطبیقی مرحلے میں صحیح طرح سے داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب یہ ان میں سے ایک ہے بحث جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ اب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ایک قضیہ یعنی موضوع جو ہمارے پاس ہے یہ ایک مفہوم ہے، یہ مفہوم ہم نے خارج سے اخذ کیا ہے، یا یہ مفہوم ممکن ہے کہ اولیہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ مفہوم منطقیہ ہو، معقولات منطقیہ میں سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ معقولات منطقیہ عموماً کیا قرار پاتے ہیں؟ کلی ہوتے ہیں وہ تو معقولات کے لفظ سے ہی پتہ لگ گیا نا کلی ہیں، لیکن قرار کیا پاتے ہیں؟ وہ اولیہ کی صفت قرار پاتے ہیں۔ خوب، ابھی آگے چلتے ہیں۔ آپ عزیزان نے اس کو صحیح طریقے سے معقولات کو بھی حالانکہ ایک ایک آپ کو خصوصیت لکھوائی تھی اس کو نہیں کیا تکرار، نہیں اسے تکرار کریں گے وہ ذہن میں آپ کے سمجھ نہیں آئے گی تو ہم آگے کیسے چلیں گے؟ چونکہ سارے کے سارے دینی علوم کس کے اوپر کھڑے ہیں؟ کلیات پہ کھڑے ہیں۔ دینی علوم کس پر کھڑے ہیں؟ آپ کے عقائد ہیں، فلسفہ ہے، اصول ہے، فقہ ہے، صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، سارے کے سارے علوم کس پر ہیں؟ اور ساری کلیات کس ایک کلی کے اوپر کھڑی ہے؟ وہ کلی کیا ہے؟ اجتماع و نقیضان محال۔ سارے کلیات کس کے اوپر کھڑے ہیں؟ اجتماع نقیضین محال ہونا۔ اگر کوئی اس قضیے کو باطل قرار دے دے، جتنی ہزار سالوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں سب گر جائیں گی۔ اب آپ کو کلیات کا تعارف ہی نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں گے کیسے علوم دینیہ کو ہم پڑھیں؟ یعنی وہ زبان ہی نہیں آتی، وہ سوچنے کا انداز ہی نہیں آتا جو علوم کا ہے، تو آپ کیا اس میں پڑھیں گے بتائیں؟ اب یہاں پہ ہماری بحث دیکھیں وہ کہاں پہ پہنچا رہے ہیں؟ محصورہ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو۔ تو محصورہ شخصیہ کے بعد آگے کلیات شروع ہیں، وہ کلیات کی ساری بحث ہی غائب ہو گئی آپ کے ذہن سے۔ اب آپ جب بھی برہان میں قضایہ لے کے آئیں گے وہ قضایہ کس پر مشتمل ہے؟ کلیات کے اوپر۔ موضوع بھی کلی ہونا چاہیے، محمول بھی کلی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کلی جہت سے نہیں اسے دیکھیں گے، جزیات کا احاطہ تو انسانی نفس کر ہی نہیں سکتا کائنات کے اندر۔ اب اس کو صحیح طریقے سے کر کے لائیں کلیات کو، کیونکہ ابھی ہمارا آج ہم نے آگے بحث کو لے کے جانا ہے اور اس میں پھر وارد ہونا ہے دلیل کی زبان پر، چونکہ ابھی تک ہمارا چلے گا موضوع، محمول، نسبت، ان کا تعارف چل رہا ہے۔ چونکہ مقدم اور تالی میں بھی مقدم خود قضیہ ہے، تالی بھی قضیہ ہے، منفصلہ میں بھی مقدم قضیہ ہے اور تالی بھی قضیہ ہے۔ اس لیے قضیے کے اجزاء کو اگر حل نہ کریں تو یہ ہماری بلڈنگ پھر گر جائے گی۔ یہاں پہ یہ عرض کرتے ہیں، دیکھیں آپ موضوع کو آپ ایک دفعہ جب موضوع کیا ہوتا ہے؟ مفہوم کلی ہے۔ موضوع کیا ہے؟ مفہوم کلی۔ بعض اوقات آپ فقط اور فقط اسے مفہوم کلی کی جہت سے دیکھتے ہیں، بس کس جہت سے دیکھتے ہیں؟ بعض اوقات آپ اس کو فقط مفہوم کلی نہیں، اس کے اندر افراد کو دیکھ رہے ہیں، آئینہ بنا لیتے ہیں۔ صحیح، اسے کیا بنا لیتے ہیں؟ آئینہ۔ اس آئینے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ افراد، یعنی یہ موضوع مفہوم کلی ہے، یعنی آئینہ ہے۔ لیکن آپ کے پیش نظر آئینے سے بات چیت ہے یا افراد سے؟
نمبر 3، آپ جب آئینہ بناتے ہیں تو افراد کو شمار بھی کر رہے ہیں، یا تمام یا بعض؟ اب ایک ایک کر کے تو نہیں شمار کر سکتے، صحیح؟ یہ 3 مرحلے کلیت طے کرے گی ادھر۔ لہذا ادھر دیکھیں، اگر قضیے میں جو حکم ہے وہ موضوع کلی بما ہوا کلی کے اعتبار سے لگے اور افراد پیش نظر نہ ہو، اسے کہتے ہیں طبیعیہ۔ اصول فقہ اور علم فقہ میں یہ کثرت سے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اگر نہیں آئی تو آپ سوال کریں۔ اگر اس کو دیکھیں، ہم کلی یہ یاد رکھیں کہ جو دنیا کلی کو صحیح نہیں جانتا وہ دینی علوم، حوزوی علوم کو نہیں جان سکتا۔ اس کا گہرا تعلق اس سے ہے، آپ کو جہان کلی سمجھ آنا چاہیے، بالآخر وہ آپ کے پاس حل ہوگا تو آپ آگے جائیں گے۔ اب ادھر غور کریں آپ، کیونکہ یہ مطلب ہمارے پاس واضح مطلب ہے، اور آپ خود اس میں سوال کا جواب دیں کہ ہماری بحث علوم میں کہاں پہ آ سکتی ہے۔ دیکھیں، شخصیہ تو آپ نے قرار دے دیا کہ اس میں موضوع کیا ہوتا ہے؟ موضوع جزئی ہے، یہ تو ہمارے موضوع سے باہر ہے۔ طبیعہ، عربی زبان میں علوم عقلیہ میں کلمہ طبیعت جب آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایک شے کو بما ہوا ملاحظہ کیا جائے۔ بما ہوا ایک اصطلاح ہے، پہلے بھی یہ اصطلاح عرض کی گئی ہے، صحیح ہے؟ یعنی فقط ساری کی ساری توجہ اس کی ذات کے اوپر ہے، یعنی تمام توجہ خود اس کی ذات پر ہے اور بقیہ جوانب سے صرف نظر کر رہے ہیں۔ اب کوئی مفہوم ایسا ادھر ہم نہیں لے کے آئیں گے کہ جس کے افراد نہ ہوں۔ مفہوم کے افراد یا مصادیق خارج میں یا ذہنی طور پر ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک دفعہ فقط اور فقط آئینے کو دیکھتے ہیں، اور ایک دفعہ ہم آئینے میں بننے والی تصویر کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ فقط اور فقط آئینے کو دیکھیں، صحیح ہے؟ فقط اور فقط آئینے کو دیکھیں، اس کو ہم یہاں پہ کیا نام دیں گے کہ ادھر ہم کہیں گے کلی بما ہوا کلی۔ ابھی یہ اصطلاح بیان کی نا، ہوا سے مراد کیا ہوتی ہے؟ پہلا ہوا تو اسی طرح آ گیا، دوسرا ہوا میں وہ لانا ہے جو بما سے پہلے ہے، صحیح ہے؟ مثلا الماہیہ بما ہی ماہیہ، الانسان بما ہوا انسان، جو بما سے پہلے ہے وہ دوسرا ہوا کی جگہ پہ ہے۔ آپ نے فقط اس کو کلی اعتبار سے دیکھنا ہے۔ اس صورت میں مثلا موضوع آپ کے پاس بنتا ہے انسان کے افراد ہیں یا نہیں؟ لیکن اگر فقط اور فقط انسان کو بما ہوا دیکھیں تو کیا آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کیا ہے انسان؟ فقط انسان کو آپ نے دیکھنا، ابھی اس کے افراد سے قطع نظر اس کے افراد کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں طبیعت۔ انسان بما ہوا کیا ہے؟ کیا مطلب انسان؟ اسے تشریح کریں تو کیا بنے گا؟ وہ ذات انسان کیا ہے منطق کے مطابق؟ حیوان۔ ہاں، جب بھی حیوان ناطق جب بھی کہیں گے اس سے کیا مراد ہے؟ ذات موضوع میں فقط ذات موضوع کو دیکھ رہے ہیں، موضوع کے افراد پیش نظر نہیں ہیں، ذات پیش نظر ہے۔ ہم نے اس کو حمل ذاتی سے بھی تعبیر کیا ہے، عموماً حمل ذاتی اسی نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ انشاءاللہ بھی بحث آئے گی۔ مثلا الخمر، آپ کہتے ہیں الخمر بما ہوا کیا ہے؟ یعنی کیا اس کی تشریح آگے کریں؟ آب انگور جو مسکر ہو، بما ہوا کیا ہے؟ آب انگور۔ جب شریعت کہتی ہے الخمر حرام، وہ مصادیق خمر کو حرام قرار دے رہی ہے یا فقط مفہوم خمر کو حرام قرار دے رہی ہے؟
طبیعت کے اوپر حکم لگ رہا ہے موضوع کی یا موضوع کے افراد کے اوپر حکم لگ رہا ہے؟ اگر طبیعت کے اوپر حکم لگ رہا ہے تو پھر تو افراد حرام نہیں ہونے چاہیے، یا افراد پر بھی ہو لیکن فرد نہ ہو تو تب بھی حرام ہوگا۔ ہر دو نہیں، ابھی آپ آگے چلیں نا، یہ علم فقہ میں بات آتی ہے کہ احکام شریعہ طبیعت کے لیے نہیں ہیں۔ احکام شریعہ ہاں بما ہوا نہیں ہے، طبیعت کے اوپر حکم نہیں لگا۔ آپ آگے چلیں۔ اب محملہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں افراد پیش نظر ہیں، افراد پیش نظر ہیں، یعنی ادھر دونوں چیزیں، ادھر ذات موضوع بھی پیش نظر ہے لیکن آلے کے طور پہ، صحیح ہے؟ جیسے آئینہ بنا دیا، اب آپ آئینے کے بارے میں بات نہیں کر رہے، بلکہ آئینہ میں دکھائی دینے والے افراد کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ خوب، اسے ادھر محملہ کیوں نام رکھا؟ محملہ اس لیے رکھا جب آپ افراد کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مشخص کر رہے ہیں کہ تمام افراد یا بعض افراد، تمام افراد یا بعض افراد نہیں، لیکن ادھر آپ کے پیش نظر گفتگو کرتے ہوئے ذات موضوع ہے یا افراد موضوع ہیں یا ہر دو ہیں؟ افراد موضوع ہیں۔ دیکھیں علمی دنیا میں جو بحثیں ہوتی ہیں نا، علمی دنیا میں بحثیں بعض اوقات طبیعت سے کی جاتی ہیں، جیسے اطلاق، طبیعت اطلاق کیا ہے، پہلے میں یہ تو جانوں پھر ڈھونڈوں گا کہ اس کے افراد کیا ہیں۔ انسان تو پتہ لگ جائے پھر میں ڈھونڈوں گا افراد کیا ہیں۔ خمر کا معنی جب آپ نے تلاش کرنا ہے تو افراد نہیں تلاش کریں گے، ادھر کیا تلاش کریں گے؟ ادھر طبیعت خمر سے بحث کریں گے۔ علم فقہ میں دونوں بحثیں آتی ہیں، لیکن حکم شرعی کس کے اوپر لگتا ہے؟ مصادیق کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے۔ حکم شرعی کس پر لگ رہا ہوتا ہے؟ یعنی خارج میں جہاں پر بھی شراب پائی جاتی ہے وہ حرام ہے، لیکن شراب کا معنی کیا ہے؟ وہ آپ جب طبیعت شراب بیان کریں گے تو تب پتہ لگے گا معنی کیا ہے۔ ابھی ہم نے فرض کیا کہ ہمیں پتہ لگ گیا انسان کیا ہے، خوب، جب یہ پتہ لگ گیا انسان کیا ہے تو اب ہم قضیہ بنائیں گے، اور اب اس آئینے میں، یعنی ہم آئینہ لے آئے، آپ نے دیوار پہ لگا دیا، جب آپ نے دیوار پہ لگایا تو بہت ساری تصویریں آئینے میں بن رہی ہیں یا نہیں؟ لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئینہ سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے، کہیں سے ٹوٹا ہے یا نہیں، تصویر جو ہے وہ مدھم آ رہی ہے یا تصویر صحیح طرح سے بن رہی ہے، یا تصویر جو ہے وہ آئینہ صحیح منعکس نہیں کر رہا۔ جب آپ یہ والی چیزیں آئینے میں دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر بننے والی تصویروں پہ بھی آپ کی نگاہ ہے یا فقط و فقط آئینہ مد نظر ہے؟ کیا ہے؟ فقط آئینہ مد نظر ہے یا بننے والی تصویروں پر بھی؟ نہیں، اس مورد میں آپ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں گے نا دونوں مد نظر ہیں، اول ادھر ہم مثال کس کی بنا رہے ہیں، اس پہ آپ دیکھیں، ایک سیکنڈ، آپ دیکھیں نا، آپ شیشہ لے کے آئے، بڑا مہنگا ہے، دیوار پہ لگایا، جب دیوار پہ لگایا کئی تصویریں بن رہی ہیں اس میں یا نہیں؟ تو یہ ایک آپ کے دوست آ کے کہتے ہیں کہ شیشہ ٹیڑھا ہے۔ اب جب آپ شیشے کے سیدھے اور ٹیڑھے ہونے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے تصویروں کے اوپر بھی نگاہ جا رہی ہے، کس کے اوپر آپ کی پوری توجہ مرکوز ہے؟ آئینے پہ۔ اسے کہتے ہیں طبیعت، بما ہوا کلی، بما ہوا کلی، صحیح ہے؟ اچھا، جب آپ بما ہوا کلی یا بما ہوا بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انکار کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تصویر نہیں بن رہی، یا اس مفہوم کا کوئی فرد نہیں ہے، یا توجہ نہیں ہے ابھی اس کی طرف؟ انکار تو نہیں کر رہے نا آپ، احسن، یہ اصل پیش نظر ہے۔ علمی دنیا میں تمام ہمارے علوم حوزوی اسی طرح ہیں۔ حوزوی علوم میں جب لفظ کے معنی سے بحث کی جا رہی ہوتی ہے تو کون پیش نظر ہوتا ہے؟
لفظ کے معنی سے یہ طبیعت پیش نظر ہوتی ہے. ہاں لیکن جب اس کے لیے کچھ ثابت کر رہے ہیں یا نفی کر رہے ہیں پھر کون پیش نظر ہے؟ عموماً افراد ہوتے ہیں. لہٰذا ان ہر دو پہلوؤں سے بحث ہوتی ہے. خوب مثلا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت طہارت ہے کیا، طبیعت طہارت کیا ہے. ہم طہارت کے مصادیق تک پہنچ سکتے ہیں؟ طبیعت طہارت کے افراد کو شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے واجب الوجود کا معنی کیا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس واجب الوجود کا مصداق کون ہے. لہٰذا پہلے جب تک طبیعت کا نہیں حل ہوگی آگے نہیں بحث چلے گی. یہاں پہ یہ بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری گفتگو طبیعت تک رکے گی نہیں. یہ نہیں ہے کہ طبیعت کی اس سے بحث ہی نہیں کرنی آپ نے، یہ کوئی نہیں کہہ رہا. کلمہ طبیعت ہمارے ہاں کثرت سے لفظ استعمال ہوتا ہے، اصطلاح بن چکی ہے. لفظ طبیعت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کلی بما ہوا کلی. ابھی یہ آئے گی ہماری بحث انشاءاللہ تعالی، اگر حلقہ ثانی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم پڑھیں کہ ماہیت، کیونکہ موضوع عموماً کیا یہ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ عموماً ماہیت قرار پاتا ہے. بعض اوقات ماہیت کے بارے میں بے شرط شیء کہتے ہیں، بے شرط لا، بعض اوقات لا بے شرط، پھر لا بے شرط قسمی اور مقسمی میں تقسیم کرتے ہیں. وہ جو مقسمی ہے اس کو طبیعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس لیے یہ طبیعت کی بحث بھی عمیق بحث ہے، آگے پڑھیں گے. لیکن اگلی دفعہ اب آپ صرف اپنی تصویر دیکھ رہے ہیں آئینے میں. جب آئینے میں دیکھ رہے ہیں کہ بال میرے درست ہیں یا نہیں، یا آئینے میں دیکھ رہے ہیں کہ مثلا مجھے کوئی چوٹ لگی ہے تو وہ ٹھیک ہے یا نہیں، یا میں نے کوئی لباس پہنا ہے تو صحیح ہے یا نہیں، اس وقت آپ کی توجہ آئینے کے سیدھے یا ٹیڑھے ہونے پر ہوتی ہے، یا کل کی کل آپ کی توجہ اس میں بننے والی تصاویر پر ہے؟ ایسی صورت میں اگر جب آپ تصاویر کو دیکھ کر بات چیت کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ آئینے کے ٹیڑھے سیدھے ہونے اس حقیقت کا انکار کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب میں نے بیان کیا کیا ہے؟ یہ توجہ سے نہیں، اسے توجہ سے سنیں کہ آئینے میں جب تصاویر بن رہی ہیں تو اگرچہ آئینہ اپنی حقیقت کے مطابق ٹیڑھا یا سیدھا یا دیگر اوصاف رکھتا ہے، لیکن ابھی آپ ان اوصاف کی طرف توجہ مرکوز نہیں کریں. ساری توجہ کس پر مرکوز کریں؟ محملہ میں یہی ہے کہ آپ ذات موضوع اپنی جگہ معنی رکھتا ہے، لیکن آپ کی ساری توجہ اس کے افراد اور مصادیق کے اوپر ہے. محملہ میں محملہ کیوں کہا ہے اس کو؟ چونکہ افراد جو ہیں وہ مشخص نہیں ہے، تمام یا بعض. محصورہ وہ ہمارے پاس قضیہ ہوتا ہے جس میں افراد ہی پیش نظر ہیں لیکن کلی اور جزئی کی صورت میں. اسے کہتے ہیں سورہ قضیہ. صحیح ہے؟ سور قضیہ. سور آپ جانتے ہیں نا، سورتن سے سور ہے، قرآن کریم کی آیات کو بھی کہتے ہیں. یہاں پہ افراد جب آپ نے کہہ دیے تو ادھر اب محکم طریقے سے قضیہ، یعنی قضیہ کے آپ نے حدود کو واضح طور پہ جمع کر لیا ہے. محصورہ میں افراد مشخص ہوتے ہیں نا، البتہ کلی اور جزئی کے معنی پہ. کلیہ یعنی تمام ہماری توجہ نہیں ہوتی. معنی طبیعت کے مرحلے میں ثابت کر چکے ہوتے ہیں. ساری توجہ کس کے اوپر ہوتی ہے؟ افراد کے اوپر آتے ہیں. مثلا قرآن کریم میں قلیل من عبادی الشکور، تو اس میں کیا ہے؟ قلیل موضوع. صحیح، شکور ہونا اسے حمل کر رہے ہیں. تو یہ تمام عباد شکور ہیں یا قلیل ہیں؟ بعض قلیل، ہاں بعض ہیں. اسی طرح اب علماء نے اس میں بھی بحث کی، ان الانسان لفی خسر. ادھر تمام انسان ہیں یا بعض انسان ہیں؟ یعنی طبیعت انسان ادھر مراد ہے یا افراد انسان ہے؟ اول یہ پہلے مشخص کریں گے. طبیعت انسان خسارے میں ہے یا افراد انسان خسارے میں ہے؟ اگر افراد انسان خسارے میں ہیں تو تمام ہیں یا بعض ہیں؟ آیت پہلے تمام کو کہہ رہی ہے، اس لیے الف لام شمول پہ دلالت کرتا ہے. پھر استثناء کس کو کیا ہے؟ اللہ کے ذریعے سے استثناء کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس پھر ادھر الفاظ سے انہوں نے بحث کیا کہ محصورات میں کون سے کلمات
یقینی ہیں اور کون سے کلمات یقینی نہیں ہیں، ہم اس سے آگے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے پاس بن جاتی ہیں ضرب دے تو قضیہ یا موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزیہ، یا سالبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ جزیہ، درست ہے۔ یہ ہمارے پاس پھر 4 قسمیں بن جاتی ہیں قضیے کی۔ آگے اب ہیں مزید ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ادھر انہوں نے بحث کی ہے پھر شرطیہ کے اعتبار سے بھی، صحیح ہے۔ شرطیہ جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا طبیعہ میں، کیونکہ ادھر آپ کے پاس ایک مفہوم نہیں ہے، طبیعت مفہوم نہیں ہے، کلی بما ہوا کلی جائزہ نہیں لے سکتے۔ اس لیے قضیہ حملیہ بے اعتبار موضوع کتنی قسمیں ہوئیں؟ 4، شخصیہ ہے یا محملہ یا محصورہ۔ اگر آپ شرطیہ کو کریں چاہے متصلہ ہو یا منفصلہ، اس کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ پہلی شخصیہ، دوسری محملہ اور تیسری محصورہ۔ ہمارے پاس ہر 2 صورتوں میں جو مد نظر ہے وہ کیا ہے؟ محصورہ کی قسمیں آ جاتی ہیں۔ اب ہم ایک اور اہم تقسیم پڑھنے لگے ہیں اور اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی ایک حد تک بیان کروں گا، بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے درس میں اسے دیکھیں گے۔ یہ ہے ہمارے پاس تقسیم، 3 تقسیمیں ہیں، لیکن یہ تقسیمیں حملیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ تقسیمیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ قضیہ حملیہ سے۔ اور ان تقسیمات میں جو مقسم ہے وہ مقسم ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ مقسم حملیہ میں وجود موضوع کے اعتبار سے ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کل، کیونکہ کل جداگانہ طور پہ اور خالصتاً ہماری کل بحث جو ہے وہ علم فقہ و اصول فقہ کے تناظر میں ہوگی، علم فقہ اور اصول فقہ کے تناظر میں ہوگی، کیونکہ ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ سارا کا سارا تمام علوم میں رائج ہوتا ہے۔ ذہنی شخصیہ حقیقیہ بھی تمام علوم میں ہے، لیکن زیادہ اس سے استفادہ فقہ اور اصول فقہ میں ہم کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ اب یہ تقسیم فقط کس کی ہے؟ حملیہ کی۔ حملیہ، یہ شرطیہ کی تقسیم نہیں ہے۔ خوب، کیونکہ حملیہ کو ہم نے تقسیم کیا تھا، ایک تقسیم حملیہ کی آپ کے پاس آئی تھی کیف کے اعتبار سے، وہ کیا تھی؟ موجبہ ہے یا سالبہ۔ ایک آپ کے پاس ہے کم، کمیت، جسے محصورہ میں کیا کلی اور کلیہ اور جزیہ، قضیہ کلیہ اور جزئیہ، یہ ایک تقسیم ہمارے پاس آ گئی۔ اب یہ تقسیم ہے کہ جو موجبہ میں، یہ کہاں پہ ہے؟ موجبہ میں، حملیہ ہے، موجبہ ہے، موجبہ میں قضیہ حملیہ موجبہ میں وجود موضوع کیا پیش نظر ہے؟ وجود موضوع، یہ ہمارے پیش نظر ہے، وجود موضوع، یعنی اس کا جو وجود موضوع ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو 3 تقسیمیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ موضوع جو پایا جاتا ہے، حملیہ، قضیہ حملیہ موجبہ میں فرق نہیں پڑتا وہ کلیہ ہے یا جزیہ ہے، موجبہ ہمارے پاس ایک ہے، یا یہ موضوع ذہنی ہے یا موضوع خارجی ہے یا موضوع حقیقی ہے۔ ایک تقسیم ہمارے پاس ہوگی۔ دوسری تقسیم ہمارے پاس یہ ہے کہ موضوع اور محمول قضیہ میں موضوع اور محمول کا حاصل ہونا، یا ان دونوں کا، موضوع اور محمول کا حاصل ہونا یا ان کا عدول۔ اور تیسری تقسیم ہمارے پاس ہے جہت نسبت کے اعتبار سے، صحیح ہے، جہت، یہ انشاءاللہ دیکھیں گے، ہم ان دونوں کو نہیں پڑھیں گے، موجہات اسے کہتے ہیں ہم، موجہات، جس کے مقابلے میں مواد ہوتا ہے،
کلمہ مواد ایک دفعہ موجہ کے مقابلے میں بھی آتا ہے. یعنی یہاں پہ ہمارے پاس معذرت یہ جو ہم نے پڑھا یہ اس کے ساتھ خاص ہے. ہمیں اس تقسیم کو اس طرح سے کرنا چاہیے. اس جگہ پہ ایک اصلاح کر لیں کیونکہ وجود موضوع کے اعتبار سے فقط یہ ہے. تین جہت سے ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں، 1 2 اور 3. اگر حملیہ موجبہ ہو تو ہماری بحث کس عنوان سے ہوگی؟ 3 جہات سے ہو سکتی ہے. یہ ابھی ہماری بات ٹھیک ہوئی ہے. پہلے والا ہمارا چارٹ صحیح نہیں تھا. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیں. یعنی یہ تقسیمات حملیہ کے ساتھ کیا ہیں؟ خاص ہیں. یہ تقسیمات کس کے ساتھ خاص ہیں؟ حملیہ کے ساتھ. پہلی تقسیم کیا ہے؟ موضوع اس کا وجود، موجبہ میں اس کا وجود موجود ہے یا نہیں. یہ پہلی تقسیم. دوسری تقسیم، چونکہ قضیہ حملیہ کے اطراف کیا ہوتے ہیں؟ موضوع اور محمول. یہ دونوں ایک دفعہ حاصل ہوتے ہیں. ابھی تک جتنا ہم نے کچھ کیا وہ حاصل کیا. اگر یہ دونوں عدول کر جائیں اس کی تقسیم اب ہم پڑھیں گے. صحیح ہے؟ عدول کو آگے منطق میں ذکر کیا جاتا ہے، دیکھیں گے. اور تیسری تقسیم ہے کہ قضیہ حملیہ میں نسبت ہوتی ہے یا نہیں. بس اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں قضیہ حملیہ کے ساتھ مختص شرطیہ میں جاری نہیں ہوتی. ایک دفعہ فقط موضوع کے اعتبار سے ہے لیکن ادھر موضوع کے وجود، موجبہ میں وجود کے اعتبار سے ہے. نمبر 2، موضوع اور محمول دونوں کے حاصل ہونے یا عدول کے اعتبار سے ہے قضیہ حملیہ. اور نمبر 3، قضیہ حملیہ میں جو نسبت ہے، نسبت کے اعتبار سے موجہات کی بحث پیش آتی ہے. اس میں آخری نقطہ اور ہماری گفتگو ختم. ذہنیہ، خارجی اور حقیقیہ، اس سے 3 قسمیں آتی ہیں. ہمارے پاس قضیہ ذہنیہ سے کیا مراد ہے؟ ادھر موضوع میں ذات موضوع مراد نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ افراد موضوع مراد ہیں. یہ جو ہمارے پاس وجود موجبہ میں، موضوع کے وجود میں ہمارے پاس ذہنیہ، خارجیہ اور حقیقیہ، ان تینوں میں ذات موضوع مراد ہے یا افراد موضوع؟ یہ افراد موضوع کے اعتبار سے ہے. افراد موضوع یا ذہن میں ہوتے ہیں اور ذہن میں جو افراد موضوع ہے محمول ان پر حمل ہو رہا ہے، یا وہ افراد خارج میں پائے جاتے ہیں اور محمول جو ہے وہ موضوع پر حمل ہو کے ڈائریکٹ کس کے ساتھ تعلق پیدا کر رہا ہے؟ افراد موضوع. یا حقیقیہ اسے کہتے ہیں، مقدرہ بھی کہتے ہیں. کیا آپ کہتے ہیں کہ افراد جو ہیں فرق نہیں پڑتا خارج میں ہوں یا نہ ہوں. یہاں پر موضوع کا جب بھی فرد پایا جائے گا یہ محمول اس کے لیے ثابت ہے. اسے کہتے ہیں حقیقیہ. اور انشاءاللہ کل پڑھیں گے علم فقہ اور اصول فقہ میں تمام کے تمام احکام حقیقیہ کے مطابق ہیں. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.